کہ عشق اور ادب انسان کو وہاں تک پہنچا دیتا ہے جہاں تک عبادت اور ریاضت نہیں پہنچاتی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی کے باہر بچے کھیلا کرتے تھے، مسلمانوں کے بچے بھی اس میں، یہودیوں کے بچے بھی ہوتے۔ ایک بچہ اس کے اندر یہودی کا ایسا تھا کہ وہ کیا کرتا، مسلمان بچوں کو بلاتا گھر دروازے کھٹکھٹا کر، آؤ کھیلیں آؤ کھیلیں، اکٹھے کر کر مسجد نبوی کے باہر چلا جاتا، سارے بچوں کو کھیل میں لگا دیتا اور خود ہاتھ باندھ کر حضور کا انتظار کرتا کہ آقا کب تشریف لائیں نماز ادا کر کے۔ معمول ایسا ہوتا کہ آپ جب تشریف لاتے مسجد نبوی سے باہر، سارے بچوں کو کھیلتا دیکھتے، سارے بچوں کو پیار کرتے، جب بیچ میں وہ یہودی بچہ آ جاتا تو آپ اسے بھی پیار کرتے اور تشریف لے جاتے۔ بچوں کو کھیل کی غرض سے جمع کرتا، ان کو کھیل میں لگا دیتا اور خود آقا کی طرف توجہ کرتا۔ آپ تشریف لاتے تو آپ کے نالین پاک اتارتا، اسے سینے کے ساتھ لگا لیتا۔ آپ نماز ادا کر کے جب تشریف لاتے تو وہ نالین پہنا دیتا۔ آپ کا عاشق تھا یہودی، مگر آپ کا عاشق تھا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ وہ نہ آیا کھیلنے، آپ مسجد نبوی سے باہر تشریف لائے، دیکھا سارے بچے کھیلتے ہیں، وہ یہودی بچہ نہیں۔ دوسرا دن دیکھا نہیں، تیسرا دن دیکھا نہیں، تیسرے دن پوچھا بچوں کو بلا کر، وہ ایک بچہ تمہارا دوست یہاں نہیں ہے، وہ کہاں ہے؟ ایک بچہ کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو اپنے گھر میں بڑا شدید بیمار ہے۔ آپ فرمانے لگے، اس بچے کا ہاتھ پکڑا اور فرمانے لگے مجھے اس کے گھر لے جاؤ۔ ہم آج کیا کرتے ہیں، یہ اہل تشیع ہے جی، یہ جناب فلانے مسلک کے ساتھ ہے، یہ اہل سنت ہے، یہ حنفی ہے، یہ فلانا ہے، یہ ٹمکان ہے، وہ ہے تو حضور کا کلمہ پڑھنے والا ہے۔ آقا کی تعلیمات تو دیکھو کہ یہود کا بچہ بھی ہو تو اسے پیار کرتا، فرمایا مجھے گھر لے جاؤ۔ اب آپ اس بچے کے گھر کی طرف تشریف لے کر جا رہے ہیں، اب گھر کے اندر معاملہ کیا ہے کہ بچہ شدید بیمار ہے اور آخری لمحات ہیں، اس کے آخری سانسیں چل رہی، ماں کی گود میں ہے، باپ اس کے سرانے کھڑا ہے اور زار و قطار رو رہے ہیں، بے ہوش ہے بچہ۔ ادھر آقا تشریف لا رہے ہیں، ادھر بچے کو ہوش آ جاتی ہے، آنکھیں کھولتا تو ماں پوچھتی بیٹا کیا کھانا ہے، کیا پینا ہے؟ باپ پوچھتا ہے میں کیا تمہارے لیے لاؤں، تم کافی دیر سے بے ہوش تھے، کچھ کھا پی نہیں رہے تھے۔ وہ ایک ہی لفظ بولتا ہے، مجھ پر احسان کرو میرے دوست کو بلا دو۔ بیٹا تمہارا دوست کون ہے؟ بتاؤ میں اسے بلا لاتا ہوں۔ کہا میرا دوست وہ ہے جو رب کا بھی دوست ہے، میرے آقا کو بلا دو بس، انہوں نے دیکھنا چاہتا، آخری وقت ہے، میں اپنے دوست کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ باپ اٹھا، والدہ کہنے لگی بلا لاؤ۔ باپ اٹھا، دروازے پر ہی پہنچا تو رک گیا۔ کہا رکے کیوں ہو؟ کہنے لگا ہم یہودی ہیں، وہ مسلمانوں کے نبی ہیں، پتہ نہیں ہمارے گھر میں تشریف لائیں کہ نہ لائیں۔ اب اتنا کہا ہی کہ کیا دیکھتا ہے کہ سامنے سے آقا تشریف لا رہے ہیں، اور اس کے گھر میں داخل ہوئے، بچے نے دیکھا تو آپ نے اس بچے کو اپنی گود میں لے لیا، اور لینے کے بعد آپ فرمانے لگے کلمہ پڑھ لو، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں میں اس وقت تک روز محشر جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک تیرا ہاتھ پکڑ کر تجھے ساتھ نہ لے جاؤں۔ رسول اللہ اس بچے نے اپنے باپ کی طرف دیکھا، میں ان حدیث سنا رہا ہوں،
باپ کی طرف دیکھا میں کیا کروں، باپ نے آگے سے اشارہ کیا، آج سونا جو کہتا ہے وہی کر۔ ادھر اس نے کلمہ پڑھا، بس اس کی روح قبض کر لی گئی، فوت ہو گیا۔ کہاں فوت کہاں ہوا؟ حضور کی گود میں۔ جب فوت ہو گیا تو آپ فرمانے لگے میرے اللہ نے کتنا احسان فرمایا، اسے آگ سے بچا لیا۔ اٹھے، اس کے صحابہ کو حکم دیا اس کے کفن دفن کا انتظام کرو، اور اس کا جنازہ میں خود پڑھاؤں گا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ یہ سارا منظر دیکھ رہے اور زاروں قطار رو رہے، اس حد تک روئے کہ صحابہ نے پوچھا کہ ابو ہریرہ تیرا کیا لگتا ہے یہ بچہ تو اتنا روتا ہے؟ آپ فرمانے لگے لگتا تو کچھ نہیں، میں اس کے نصیب پر رو رہا ہوں کہ اس کا نصیب تو دیکھو، نہ حج کیتا نہ عمرہ، اور حضور کی گود میں ہے، اور حضور خود جنازہ پڑھا رہے ہیں اور اسے قبر میں بھی خود اتار رہے ہیں۔ کاش کہ اس کی جگہ ابو ہریرہ ہی مر جاتا۔ میں اس کے نصیب پر روتا ہوں کہ کاش آج وہ نہ مرتا، میں مر جاتا۔ فرماتے حدیث کے الفاظ ہیں کہ جب اس کے جنازے کو لے کر جا رہے تھے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ایڑیاں مبارک اٹھا لی، زمین سے ایڑیاں اٹھا کر پنجے پر چلنا شروع ہو گئے، جسے ہم پب کہتے ہیں پنجابی میں۔ تو صحابہ کرام نے جب یہ منظر دیکھا، عرض کی یا رسول اللہ اگر پاؤں میں کوئی تکلیف ہے تو سونیا تو آپ کو کندھوں پر اٹھا لیتے ہیں۔ آپ فرمانے لگے تکلیف نہیں ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کے جنازے میں فرشتے ہی اتنے کو بھیج دیے کہ پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں۔ یا رسول اللہ، بات جو میں بتانا چاہتا تھا اس واقعے میں دیکھو حضور کے عشق نے اسے کہاں پہنچایا۔ نہ نماز پڑھی تھی ابھی، بولو کلمہ پڑھنے کے بعد تو غسل بھی نہیں تھا کیا ابھی، اور نہ نماز، نہ حج، نہ روزہ، نہ زکوٰۃ، کوئی عمل اس نے ابھی کیا ہی نہیں۔ اس کے نامہ اعمال کے اندر عمل تھا تو کیا، فقط عشق مصطفیٰ تھا۔ تو پتہ یہ چلتا ہے اگر ادب مصطفیٰ نصیب ہو جائے، عشق مصطفیٰ نصیب ہو جائے، تعظیم و تکریم مصطفیٰ دل میں آ جائے تو پھر ایسی کیفیت میں ایک سجدہ بھی 1000 سجدوں۔ تو نماز پڑھو، ایسی نماز پڑھو کہ دل حضور کا عاشق ہو۔ ہم نماز بھی پڑھیں تو سونیا تیری اتباع کے واسطے اور تیرے درود کے واسطے پڑھو۔ حجر اسود کو بوسہ دیتے ہو، بولو سار کیوں دیتے ہو؟ بھی جنت کا پتھر ہے، یہ تو ہمارا عقیدہ ہے نا کہ جنت سے آیا، اس کو بوسہ دو، یہ اپنے بوسہ دینے والے کی شفاعت کرے گا، یہ ساری چیزیں سوچ کے بوسہ دیتے ہیں نا۔ بولو حضرت عمر فاروق کا بھی عقیدہ دیکھ لو، اس کے سامنے کھڑے ہو کر کہنے لگے اے پتھر میں تجھے کبھی بھی بوسہ نہ دیتا، بس اس وجہ سے دیتا ہوں کہ میں نے تیرے ساتھ لب مصطفیٰ کو لگتا دیکھا۔ یہ معیار ہونا چاہیے۔ نماز رب کی پڑھتے ہیں مگر سونیا تیری اتباع میں پڑھتے ہیں، نماز رب کی پڑھتے ہیں مگر سونیا اس میں درود تیرا ہے، تیرے عشق کے واسطے نماز پڑھتے ہیں، تیری اتباع کے واسطے ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ تو دسیا رب ہے تے اسی منیا رب ہے، تو دسیا اللہ دا ذکر کر اسی اللہ دا ذکر کیتا، کوئی اسی رب ویکھیا سی؟ بولو آپ نے اللہ کو دیکھا ہے؟ رب ایک ہے یہ دیکھا ہے آپ نے؟ نہیں۔ کس کی وجہ سے مانتے ہو؟ سونے نے کہا تو مانتے ہیں۔ ہم نے تو رب کو بھی رب مانا، سونے کی وجہ سے مانا۔ ہم پہلے سونے کو مانا تو پھر اللہ کو مانا نا۔ آپ کو مانا تو آپ کی بات پر ایمان لائے۔ تو یہ یاد رکھو اللہ نو نمازاں روزے نہیں چاہیے، اللہ نو عشق مصطفیٰ چاہیے، اللہ کو ادب مصطفیٰ چاہیے۔ تو ایسی نماز پڑھو کہ اس کی نماز کے اندر حضور کا ادب ہو، آپ کی تعظیم و تکریم ہو،
اور جس کو بھی دیکھو کہ اس کو حضور سے محبت کرتا ہے، اس سے بھی محبت کرو۔